السلام علیکم ناظرین، بیز آن یوٹیوب چینل اور آپ ہمارے فیس بک چینل پہ بھی ہیں، اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں مجھ تک کہ اگر آپ اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ تک کیسے پہنچے. اس کے لیے ہماری ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر آپ اپنی کوئی بھی کہانی جو بھی سنانا چاہتے ہیں وہ بھیجیے، اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے، اور ان تمام لوگوں تک جو کہ زندگی میں شاید اس کہانی سے گزرے نہ ہوں، لیکن کہانی سننے کے بعد وہ اس کہانی کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں دہرانا پسند نہ کریں. ناظرین، ایک ایسی کہانی جس کا تعلق قبرستان کے ساتھ ہے. دو آدمی قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر بیٹھا. امیر زادے نے درویش لڑکے کو تانا دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس میں جڑی ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ وہ مٹھی مٹی اس پر پڑی ہوئی ہے اور دو اینٹیں اس پر لگا کر تم اس کو قبر کہتے ہو. درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بہشت میں پہنچ چکا ہوگا. ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی آسائشیں ہوں، اور اس بات پہ قطعی کوئی ممانعت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں سے بڑی ایک اہم دعا جو ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے دنیا کے لیے دعا مانگی اور پھر آخرت کے لیے دعا مانگی ہے. دنیا کا ہونا قطعی بری بات نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی جائیداد تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا استعمال کدھر ہو رہا ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم اپنا بہت سا وقت دنیا کی آسائش اور خواہشات کو حاصل کرنے میں صرف کر رہے ہیں، یا اس آسائشوں کو لے کر ان آسائشوں کے ساتھ اصل میں اپنے اللہ اور اپنے باطن کی روشنی کو زندہ کر.